اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے کہ جو آپ کے آئے مودت ہے، آپ میں سے کسی کو علم ہے کہاں پر ہے؟ بہت زیادہ کوٹ ہوتی ہے نا؟ سر سورہ شورا کی آیت نمبر شاید 23 ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 23. ٹھیک، صحیح ہے سر. ہاں صحیح اور ہے. اس کا ذرا سا اس کا ترجمہ آپ میں سے کوئی بتائیں. شہزاد صاحب آپ ہیں؟ جی 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 میں ہوں. میں ایک منٹ جی، آپ یا اور جو ہے کوئی اس آیت کا. اس کا مجھے زبانی آتی ہے آیت تھوڑی بہت جی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا یہ پوری آیت نہیں ہے نا، یہ تو آیت کا ایک ٹکڑا ہے. اچھا اچھا، ابھی دیکھنا پڑے گا پھر مجھے. جی چلیں شہزاد بھائی کر رہے ہیں نا. میں سر وہ آیت نمبر 23 ہے نا سر؟ جی سورہ شورا. جی شعراء نہیں، شورا 42. سر یہ شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے عبادہ الذین، ان لوگوں کو، الذین آمنوا جنہوں نے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال انجام دیے. قل لا اسألکم، کہہ دو نہیں سوال کرتا میں تم سے اس پر اجر، الا المودۃ فی القربى، مگر مودت اقربا میں. اقربا سے، ہاں اقربا سے، وہ حرف کو ہم سچویشنلی سے اور میں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو اچھائی بڑھائے، نزد لہو فیہا حسنا، جو اچھائی بڑھائے اس کے لیے اس میں ہے اچھائی. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت قدردان ہے. اب یہ پوری آیت جو ہے، یہ ہم لوگ جو ہے وہ خالی اس کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں، ہے نا؟ جی 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 بالکل، ہم اس لوگ سے ایک آگے نہیں ٹکڑا پڑھتے. پڑھتے ہیں. جی اچھا، اب اس پر ویسے تو پوری ایک تقریر اس آیت پہ، بلکہ 2 تقریریں ہو سکتی ہیں، وہ ہماری اور دوسری جگہ ہیں بھی، لیکن میں یہاں خالی ترجمہ جو ہے نا، کہ آپ بات آ گئی تھی ترجمے والی، تو میں تھوڑا سا اس کو وہ کروں. دیکھیں، ذالک الذی، وہ چیز ہے، یبشر اللہ عبادہ، جس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندے کو، اپنے بندوں کو. کون سی چیز ہے جس کی بشارت خدا دے رہا ہے؟ یہ ذالک الذی کس طرف جا رہا ہے؟ یہ ایک سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، لیکن یہ پچھلی آیت پہ جا رہا ہے نا سر؟ پچھلی آیت پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، درست. تو پچھلی آیت میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لوگ آمنوا وعملوا الصالحات ہیں ان کے لیے روضات جنات ہیں، یعنی ایک جنت نہیں ہے بلکہ جنت کے جنات کے باغات ہیں. باغات ہیں، یعنی ملٹیپل، پلورل. جی جی ٹھیک. اور لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک هو الفضل الکبیر. تو یہ جو فضل کبیر ہے اس کی بشارت دیتا ہے اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جب یہ بات اچانک سے آئی، یعنی موضوع اب ظاہراً بالکل ہی تبدیل ہو گیا. ہاں تھوڑا سا. قل لا اسألکم، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے نہیں سوال کرتا علیہ. یہ علیہ ہے کیا ہے؟ علیہ کیا چیز ہے؟ یعنی اس پر ہم کہتے ہیں اجر رسالت، لیکن آیت میں بتا علیہ کیا؟
مطلب یہ بھی اللہ ہے جو ہے نا، یہ بھی فضل کریم کی طرف جا رہا ہے نا سر. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت میں وہ ڈائریکٹ اجر رسالت نہیں ہے، بلکہ کس بات کی طرف ہے کہ ہمارے پیغمبر نے ایمان اور عمل صالح والے لوگوں کی رہنمائی کی جی کہ وہ فضل کبیر تک پہنچ جائیں. ہاں اس رہنمائی اور گائیڈنس جو کہ ایک بہترین بشارت ہے، اس پر میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی بھی اجر کا. ٹھیک، ٹھیک. تو آپ کا جو اجر ہے جس کو آپ اجر رسالت کہتے ہیں، وہ اجر رسالت یہ نہیں ہے کہ رسول نے نماز پڑھنا سکھا دی، شریعت دے دی، بلکہ اصل اجر رسالت کس بات کا ہے؟ خوشخبری کس بات کی ہے؟ کہ رسول نے تمہیں روضات جنات تک اور ان مقامات تک پہنچنے کے بارے میں ہدایت کر دی ہے جہاں پر تم جو چاہو گے وہ تمہارے لیے موجود ہے. تو اگر کوئی اجر رسالت یعنی اس چیز میں اب دلچسپی رکھتا ہے تو وہ ایکچوئل اس کا موٹیو کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے؟ کہ آبجیکٹو شریعت پر تو عمل کر لوں، ہاں اس جہاں پہنچ جاؤں، اس فضل کبیر کو حاصل کر لوں. فضل کریم. ٹھیک، ایک بات. اچھا، دوسری بات کہ الا المودۃ فی القربى، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سر اللہ جو ہے وہ تو لا اور اللہ کے ساتھ نہیں کے ساتھ آگے نا، نہیں مگر ہاں الا المودۃ، ہاں مودت فی القربى. ٹھیک، فی القربى. اچھا، اب اس بات کو دیکھیے کہ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا تھا کہ قربا کی محبت، محبت اہل بیت سے محبت کے لیے کیا جاتا ہے ویسے ترجمہ اس کا. نہیں، وہ تو اس کا معنی نکل رہا ہے نا، ترجمہ کیا ہوگا؟ سر ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ کہ میری اقربا سے محبت کرو. اقربا سے محبت کرو. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو ورڈز ہیں نا، مودت، بہرحال مودت اس محبت کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے عمل سے ظاہر ہو. جی، ایکشن کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو عمل سے ہو. جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان خدا نے محبت نہیں رکھی ہے، مودت رکھی ہے. ٹھیک، کہ وہ خالی زبانی نہیں ہونا چاہیے، عمل سے ظاہر ہونا چاہیے. فی القربہ، فی کسے کہ فی کا جو پریپوزیشن ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ میں، اندر. میں. جیسے آپ اگر میں کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ ویژولائز کریں فی کو یا میں کو تو آپ کے ذہن میں کیا تصویر ابھرتی ہے؟ مطلب کوئی اسپیس، کوئی کمپلیٹلی سراؤنڈیڈ بائی سم، کوئی سراؤنڈنگ، ہاں کوئی سراؤنڈنگ چیز. یعنی آپ جیسے کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو پانی ہے یہ گلاس میں ڈال دیا، تو یعنی کیا مطلب ہوا کہ اب وہ پانی گلاس میں کیسے گیا کہ وہ چاروں طرف سے گلاس کے اندر ہی ہے اور اس میں گھرا ہوا ہے. ہو گیا. ٹھیک، تو مودۃ للقربى نہیں ہے. یعنی تین پاسبلٹیز ہو سکتی تھی یہاں بات کرنے کی. جی، مودۃ القربى ہوتی، قربا کی محبت. مودۃ للقربى ہو سکتی تھی، یعنی قربا کے لیے محبت. ان دونوں میں سے کوئی ترکیب استعمال نہیں کی ہے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں. فی ہے، فی. اور قربا کا مطلب یعنی قرابتی نہیں ہے. قربا کا مطلب ہے کہ جو اہل قرب ہیں، نہ کہ میرے قرابت دار. آپ نے اس بات پہ کبھی غور کیا ہے؟ جو اہل قرب ہیں میرے قرابت دار نہیں ہیں. یہاں پہ ترجمہ ہاں میرے نہیں ہے، قربا ہے. صحیح ہے. کتنا بدل گیا مانا، کتنا بدل گیا مانا. کہ میں تم سے اس پر جو میں نے تم کو یہ پورا رستہ دکھایا ہے
फजल कबीर तक पहुंचने का। ए पैगंबर कह दें कि मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता हूं मगर ये कि तुम मवद्दत को अहले कुर्ब में करार दे दो। ये तर्जुमा है इसका। ठीक है, ठीक है, ये अब सही है। में का मतलब क्या हुआ कि यानी जो में की ये हर्फ आया है और इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है ना कि का और लिए। जी, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी मवद्दत को कुल्लन इसी ज़र्फ में डाल दो, इसके अलावा मवद्दत और किसी की हो ही नहीं। आ रही बात समझ में? यानी जब आप बिल्कुल कहते हैं कि बिल्कुल। मैं अपनी औलाद की मोहब्बत अपने दिल में रखता हूं, तो क्या उसका मतलब यह है कि औलाद के सिवा और किसी की मोहब्बत आपके पास नहीं है? ये मतलब तो नहीं है ना? नहीं, ये मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि सिर्फ यहाँ पर। जी, कि फी मवद्दत को कुर्बा में रख दो, या और और इसका मतलब, कुर्बा और कराबती नहीं है। कराबती होता तो फिर रसूल के सारे रिश्तेदार भी आते। हाँ कुर्बा है, ठीक है, अकरबा में खाली अहले बैत थोड़ी है। बाकी तो भी है। सही, तो इसलिए निस्बत रसूल की नहीं दी जा रही है डायरेक्ट, जो कुर्बा है। अब आप ढूंढिए यहाँ कुर्बा यानी क्या मतलब। मैं आसान कर दूं, जैसे वही मैंने कहा ना कि उसको खोलने आप बैठेंगे तो पूरी एक तकरीर आराम से हो जाएगी कि वो जो खुदा के मुकर्रब बंदे हैं, मवद्दत को उनमें रख दो। और इस अजर का सवाल मैं क्यों कर रहा हूं? ताकि इसके जरिए से उस फजले कबीर और उस बशारत तक पहुंचना तुम्हारे लिए आसान हो। ये काम हम कर पाते हैं? यानी जैसे उसकी एक मिसाल है, ज़ियारतों में बाज़ औक़ात कि आप जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, और ये हमारा काफी बड़ी गलतफहमी है मारिफत के हवाले से, कि अहले बैत का मतलब है नबी के घर वाले। ये काफी बड़ी गलतफहमी है। अहले बैत का मतलब नबी के घर वाले नहीं है। अहले बैत का मतलब नबूवत और रिसालत के घर वाले। पैरोकार भी कह सकते हैं। ये बात है आपके जहन में? अहले बैत कौन हाँ, है? अहले बैत तो सिर्फ वो हैं जो अहले कि बैत नबूवत नबी के में। घर वाले नहीं है। अहले हाँ, बैत वो हैं जो जो, नबूवत और रिसालत के महरम असरार हैं, हाँ वो है अहले बैत। ठीक, जो जो ज़ियारत जामिया के अंदर जुमला आता है कि अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा, आप किसके अहले बैत हैं? नबूवत के अहले बैत हैं। या आई थिंक हदीस किस्सा में ये जुमला है ना, माअदना रिसालतन। आदत है रिसालत। तो अब अगर आप इसके तर्जुमे को प्रॉपर देखेंगे ना, तो आप एक बिल्कुल दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे। सर एक क्वेश्चन है जी, ये सही है, सर। सही है। आपने कहा अहले बैत जो है नबी की जो है, लेकिन हदीस के समय जब हम पढ़ते हैं तो पंजतन को रसूल ने कहा था, और उन्होंने अगर उनकी तमीज में जब आपकी इस्तेमाल करना आवाज था तो आपकी आवाज ऑडिबल आप, नहीं हो पा हाँ, रही। बहुत आपकी आवाज बहुत वीक है, या तो आपका आपने अपनी या माइक अपना बिल्कुल नीचे करीब कर जीरो लें। पे रखा हुआ है, या माइक के करीब हो जाए। नहीं सर, अब आवाज आ रही है? जी, चलें चलें, कोशिश सर करते मैं हैं। ये कहती, आपने कहा कि अहले बैत यानी जो नबूवत से मुंसलिक है, लेकिन जब हम हदीस की सब पढ़ते हैं तो उसमें पंजतन के लिए अहले बैत का लफ्ज़ यूज़ हुआ ना, तो उसमें जब उन्होंने कहा कि ये 5 मेरे अहले बैत में से है, तो फिर यहाँ तो पे बात जो वही तो 5 आ बोले गई ना, तो बात वही तो आ गई कि आप और हम उसको लेते हैं रिश्तेदारी के तौर पे। वहां रिश्तेदारी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि रसूल के रिश्तेदार तो और भी थे। रसूल के रिश्तेदार तो और लोग भी थे। यहां पर मसला रिश्तेदारी का नहीं है।
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اس لیے نہیں ہے کہ وہ بنت رسول اللہ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ. اس بنا پر احترام ہے، عظمت نہیں ہوتی ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے ان دو باتوں کا؟ جی آپ لوگوں کو اس بات کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یس سر، یہ بات تو ہے، لیکن حدیث قصہ کی جو بات ہے اس میں تو رسول نے کہا تھا یہی میرے پنجتن میں سے، یہی میرے اہل بیت ہے. آپ کو لیکن تھوڑا حضرت سمجھنا پڑے گا، میں جی یہ صحیح نہیں ہے، کہہ رہا، صحیح ہے. جی حضرت میں یہ سلمان نے کہہ رہا کہا کہ ہوں یہی کہ میرے اہل بیت ہے. یہ میرے اہل بیت ہیں، درست ہے، ٹھیک ہے، میں اس کا کوئی انکار تھوڑی کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل بیت اس لیے ہیں کہ یہ مقربان بارگاہ خدا ہیں، اور مقربان بارگاہ الہی ہونے کی وجہ سے یہ نبوت اور رسالت کے محرم اسرار ہیں، نہ کہ اس بنا پر یہ اہل بیت ہیں کہ یہ نبی کے رشتہ دار ہیں. آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر سمجھ میں آتی ہے. اصل کوالٹی جو قرب ہے، وہ قرب کس کا قرب ہے؟ وہ رسول کے رشتے کا قرب نہیں ہے. وہ اسی نبوت لیے وہ قرب خدا ہے. اس قرب خدا کی بنا پر یہ نبوت اور رسالت کے گھر والے بنے ہیں، اور اس بنا پر یہ اہل بیت پیغمبر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جی سر. یہ مثال میں نے اسی لیے آپ لوگوں کو دی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہدایت قرآن ہم کو دے رہا ہے نا، اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے. جتنی ہماری سمجھ ہے قرآن کو کھینچ کے وہاں پہ لے آتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے بیٹا بیٹی رشتہ دار عزیز ہیں، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہم رسول کو بھی ہم نے وہی سب سمجھا ہوا ہے، امام کو بھی ہم نے ویسے ہی لیا ہوا ہے، ان کو بھی ہم اسی طریقے کی جذباتی مخلوق سمجھتے ہیں جیسے کہ ہم خود ہیں. اس لیے میں نے یہ مثال آپ کے سامنے رکھی تھی. اور اگر آپ اس کو پراپر میننگ کو لیتے ہوئے چلیں گے، جو آیت میں ہے پوری آیت پڑھیں گے، پراپر میننگ لیتے ہوئے چلیں گے، تو آپ بالکل کسی اور جگہ پہنچیں گے. صحیح. ٹھیک. تو اصل کوالٹی کیا ہے؟ قرب ہے، قرب خدا، اہل قرب جو قرب الہی رکھتے ہیں، وہ ہیں اہل بیت نبوت اور رسالت، وہ ہیں قربا. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی محبت، اب ہم ایسے ہیں، ہم اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، ہم ایسے ہیں کہ اپنی محبت کو پورے کا پورا آئمہ میں رکھ دیں کہ بس جس کو آپ چاہتے ہیں وہی اسی سے ہماری بھی چاہت ہے، جس کو آپ نہیں چاہتے ہماری محبت بھی اس کے لیے نہیں ہے. اور یہ تمام کے تمام امتحانات، اس میں ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ یہ والے جو امتحانات ہیں نا، یہ اس وقت سمجھ میں آتے ہیں جب آپ اس کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میری یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سر، اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیجیے گا، اس جملے کو. دیکھیں ہم جو ہے، جی دیکھیں ہم جو ہے وہ اپنی مجلسوں میں بہت مذاق بناتے ہیں ان لوگوں کا کہ جنہوں نے رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، جو میدان سے بھاگ گئے. ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں، آپ کے دوستوں کے دوست ہیں. ہم نے کہا بالکل ٹھیک، ہم سارے ان لوگوں کے بنو امیہ کے دشمن ہیں، فلاں کے دشمن ہیں، اس کے دشمن ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہے. آپ اس اصول کو لائیں گے اپنی اس زندگی میں جو آپ گزار رہے ہیں، ماضی پہ نہیں، مستقبل پہ نہیں، اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ ایک شخص آپ کو راہ اہل بیت سے منحرف دکھ رہا ہے واضح طور پر، لیکن آپ اس سے الگ نہیں ہو رہے، زیادہ تر کیسز میں دنیاوی مفادات کی بنا پر.
تو اب وہ بات کہنے کا حق نہیں ہے کہ ہم اس سے مودت کرتے ہیں جو آپ کا محبوب ہے، اور ہم اس کو مبغوض رکھتے ہیں جو آپ کے خلاف ہے اور آپ کا دشمن ہے. آپ کو یہ بات کہنے کا حق نہیں ہے. ایک حقیقی مومن ہے جو اہل بیت کے راستے پہ چلتا ہے، لیکن بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، وسائل دنیاوی نہیں رکھتا، ہم توجہ ہی نہیں کرتے اس کی طرف. یہ بات کہنے کا حق نہیں. جب آپ اپنی زندگی میں ان کلمات کو امپلیمنٹ کریں گے تب یہ جملے کہنے کا حق پہنچے گا آپ کو. یہ نہیں کہ ہم یزید سے نفرت کرتے ہیں، فلاں سے نفرت کرتے ہیں، ان کو برا کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ خود اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں مودۃ فی القربہ کے اصول کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یا جہاں دشمنان، ان کے رستوں کے مخالفین بھی نظر آتے ہیں، ان کی راہوں سے الگ چلتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہم اپنی دنیا بنانے اور بچانے کے لیے سب سے دوستی بھی رکھتے ہیں، سب کے پیچھے بھی جاتے ہیں، فالو بھی کرتے ہیں. ٹھیک، اب بات سمجھ میں آئی؟ چیزیں کلیئر ہو گئی، کلیئر ہو گئی. اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے تب انسان کو ریوارڈ ہے اس کا. یہ نہیں کہ وہ بیٹھ کے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے، جو ساری باتیں گزر چکی ہیں اس پہ کمنٹس کر دیے، تقریریں کر دی، لوگوں پہ طنز پاس کر دیے. ہم بدر میں ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ یہ سوچیں. احد میں ہوتے ہم کیا کرتے؟ ہم تو تھوڑی سی ہمارے اوپر مشکل آتی ہے تو سب ختم ہو جاتا ہے ہمارا حساب کتاب. کہ وہ جو صدر اسلام میں جو مشکلات تھیں اور جو سختیاں لوگوں نے دیکھی تھیں، اس میں سے اس کا کتنا % ہمارے اوپر آیا ہے؟ بتائیں. کچھ بھی نہیں ہے. نہیں، مکی کچھ بھی نہیں زندگی کی جو آیا، ہم نے سختیاں تو تھیں، کچھ دیکھا ہی نہیں سکتی. اس کے بعد جو جتنے مسائل تھے مدینے میں، جنگوں کے تھے، فقر و فاقے کے مسائل تھے، جب تک خیبر نہیں ہوئی ہے اس وقت تک تو مسلمانوں کی بہت غربت والی حالت تھی، پریشانی والی حالت تھی. ہم میں سے کتنے لوگ، ہم کتنا ٹکتے رسول کے ساتھ، کتنی حمایت کرتے. یہ سب باتیں نا، یعنی کہ پھر ہماری عملی زندگی میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کیا؟ ہم کھڑے ہو رہے ہیں حق کے ساتھ حمایت کے لیے، ہم حق کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، ہم حق کے لیے اتنی محنت دقت کاوش کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کو برا کہیں اور ان کے اوپر ہم طنز کریں اور یہ سب باتیں کریں؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں مودت جو ہے، جنہیں دو باتیں فی القربہ ہے اور اس کی ایپلیکیشن آپ کی اپنی لائف میں ہے، نہ کہ آپ گزرے ہوئے لوگوں کے اوپر تان طنز کر کے اور ان کو کر کے کہیں جی ہم نے مودت کا حق ادا کر دیا. یہ نہیں ہے. اپنی لائف میں آپ کو پروف کرنا ہے کہ ہم اس نظام میں، اور جیسا میں نے بتایا نا کہ یہاں بات نبی کے پرسن کی ہے ہی نہیں، یہاں بات نبوت اور رسالت کی ہے. تو ہمیں اس بات کو پروف کرنا ہے کہ جو مقربان بارگاہ الہی ہیں ہم ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم مقصد نبوت اور رسالت کو پورا کرنے کے لیے کتنی قربانی دینے کو تیار ہیں، کتنا آگے آتے ہیں، کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، کتنی دقت دشواری اٹھاتے ہیں. تب بولیں مودۃ فی القربہ. ٹھیک ہے، کلیئر ہو رہی ہے بات؟ جی سر. جی سر، جی بالکل، بے شک. چلیں اب ہم آگے آتے ہیں. یہ ہم نے یہاں تک بات کر لی تھی آئی تھنک. جی ہاں سر، ہم نے والدین کا شرک، ان الشرک لظلم عظیم. اور پھر وہی ترتیب ہے کہ پہلا جو مرحلہ ہے وہ لا تشرک ہے باللہ، یا خدا کے سوا کسی کو الہ نہ قرار دو، اور اس کے بعد والدین. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اور اچھا، اب یہاں پر پہلا جملہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ لقمان کا کوٹ ہے، یعنی لقمان علیہ السلام کے جملے ڈائریکٹلی کوٹ کیے گئے ہیں. جیسا میں نے کہا تھا بعض جگہ انورٹڈ کاماز میں بات ہے، ڈائریکٹ نیریشن ہے، بعض جگہ انڈائریکٹ نیریشن ہے. تو اب ہے یہ بھی اسی بیان کا حصہ.
لیکن اب یہ جو بیان ہو رہا ہے نا، یہ جیسے خدا خود بیان کر رہا ہے، یعنی انڈائریکٹ وہ ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی. اچھا، وصیت کا مطلب آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وصیت ایک ایسی نصیحت ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آپ جو ہیں پورا یا یقین رکھتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں کہ اس پر ہر حال میں عمل کیا جائے گا اور اس کے خلاف نہیں کیا جائے گا. تو یہ جسٹ ایک کیجول ایڈوائس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری، یعنی کہ ایک ایسی نصیحت ہے کہ جس پر لازماً عمل کیا جانا چاہیے. جیسے کہ جو وصیت جب کوئی لکھتا ہے انتقال کرنے والا، تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس میں کچھ سیٹ آف ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو باقاعدہ عمل میں لایا جانا چاہیے. تو وفینا اور وصیت والے جو ورڈز ہیں وہ پھر اس حوالے سے ہیں کہ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ جس کو ہر حال میں جس پر عمل ہونا چاہیے. ہم نے انسان کو وصیت کی. اچھا، اب اس میں دیکھیں یہ جو جملہ ہے نا، یہ تھوڑا سا ہمیں ایک اور طرف بھی لے جا رہا ہے. وہ یہ کہ اخلاق کے جو قوانین ہیں وہ انفیکٹ انسان پر اپلائی ہوتے ہیں، ہر انسان پر اپلائی ہوتے ہیں. اس میں اس بات کا وہ نہیں ہے کہ یہ فقط اور فقط مسلمان جو ہے ہوگا انسان تو ان پر عمل کرے گا، اور اگر مسلمان اور مومن نہیں ہوگا تو ان چیزوں پر عمل کرنے سے آزاد ہے. ٹھیک ہے، جیسے آج کل کے دور میں اور خاص طور سے یہ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں اسی قسم کا نظریہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے نا، لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک اپنے مرضی کے دین پر عمل کرنے میں آزاد ہے، اور آپ کو ہر ایک کو رسپیکٹ دینی پڑے گی، ہر ایک کو آپ کو احترام کرنا پڑے گا. کوئی بت کو پوجے گا تو بھی وہ قابل احترام ہے، کوئی خدا کو پوجے گا وہ بھی قابل احترام ہے. ٹھیک، تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دین کے جو بنیادی عقائد اور ایمان کے مسائل ہیں، ایمان کے مسائل یہ نہیں ہیں کہ ہر ایک لائق احترام. لیکن اخلاقیات کے حوالے سے جو زیادہ تر آپ دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو یہ بات فیل ہوگی کہ اخلاقیات جو ہیں وہ تمام انسانوں پر اپلائی ہوتی ہیں، اور ایون اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہ اصول اور قوانین جو ہیں وہ روب عمل یا قابل عمل ہے. اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا یا کہنا چاہیے کہ کیونکہ میں دین کو نہیں مانتا، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، تو میں اس کو بھی نہیں مانتا. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے جا بجا کہ اخلاقیات والی جو گفتگو ہے اس میں قرآن میں عمومیت زیادہ ہے، جنرل یا جنرالٹی یا جنرلائزیشن زیادہ ہے. تو یہ والدین سے حسن سلوک کرنے کی جو وصیت ہے وہ کس کے لیے؟ فقط مومن کے لیے، مسلمان کے لیے؟ جی، انسان کے لیے، انسان کے لیے، تمام انسان کی. ٹھیک ہے. کیوں؟ اچھا، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے. جو انسان اپنے منعمین کا، یعنی جن کے ذریعے سے آپ کو نعمتیں ملتی ہیں اور ملی ہیں، اگر انسان میں ان کے سامنے شکر گزار ہونے کا جذبہ نہیں ہے، انسان ناشکرا ہے نعوذ باللہ، تو ایسا انسان جو ہے نا وہ حقیقتاً خدا کا بھی شکر گزار نہیں بنے گا. تو اس بنا پر یہ ایک بڑی اہم انسانی صفت ہے کہ جس کی بنا پر یہاں پر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کی جو بات آ رہی ہے کہ تمام انسان، کیونکہ والدین تو ہر انسان کے ہیں، اور چاہے کافر اور مشرک والدین ہوں وہ بھی اپنے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اولاد کی محبت سے تربیت کرتے ہیں، اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں. تو ہر انسان اس بات کو ریئلائز کر سکتا ہے کہ مجھے اپنے والدین کا احسان مند ہونا ہے اور شکر گزار ہونا ہے.
یعنی والدین کا جو احسان مند ہونا ہے یہ گویا کہ ایک پیوٹل پوائنٹ ہے باقی تمام نعمت دینے والوں کا شکر گزار بننے کے لیے. تو خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم کو اگر اور کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا، خدا، رسول، نبی، کتاب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو والدین تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا اور ان کی بنا پر تمہارے اندر یہ جذبہ تو بیدار ہونا چاہیے نا کہ جو مجھ پر احسان کرے، جو میرے ساتھ نیکی کرے، جو میری ہدایت کرے زندگی میں، مجھے اس کا شکر گزار ہو. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو بات ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ اسی طرف جا رہی ہے. اگلا جملہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، انسان کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا. اور عربی میں یعنی ہا میم لام جو ہے، اب یہ 3 حرف ہیں اور آپ کو یہ بات پتا ہے عربی میں ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، قواعد و گرامر مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے کہ یہ حروف بذات خود تو خالی 6 حرفی یا 4 حرفی ایک ورڈ ہے، لیکن اس ورڈ کا جو میننگ ہے وہ اس کے اعراب پر یا حرکات پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ خالی یعنی یہ نہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ 3 حرف لکھ دیے اور اس سے ایک معنی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی جی سر، جی سر. ایسا ہی ہے نا جو اس کی حرکت اور عربی شکل پر ہاں کہ آپ نے اس کی حالت کو 3 لیٹر لکھ دیے ہا میم لام، اب آپ اس کے بعد رکے ہوئے، حرکت کیا ہے اس پہ، تب پتہ چلے گا معنی کیا ہے. لیکن اکثر اوقات ایک روٹ میننگ ہوتا ہے کہ جیسے ہا میم لام جو ہے اس کا مطلب ہے کوئی بوجھ، یعنی اب یہ ورڈ جہاں بھی استعمال ہوگا تو کوئی بوجھ اٹھانا، تحمل، یہ وہ اس طریقے کے میننگز آ رہے ہوں گے. لیکن اس کے اندر جو ویریشنز ہیں وہ پھر آپ کو حرکات سے پتہ چلتی ہیں. تو قرآن کریم نے اس کو 2 طریقوں سے استعمال کیا ہے. ایک حمل ہے یعنی ہا پر کسرہ ہے، اور ایک حمل ہے. ان دونوں میں فرق کیسے آتا ہے میننگ میں کہ حمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا بوجھ اپنے اوپر بدن پر اٹھائیں، اور حمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا بوجھ اپنے اندر یعنی اپنے قلب اور نفس پر یا اپنی ذات کے اندر اٹھائیں. تو خدا نے اس بوجھ کو جو ماں اپنے بچے کا اٹھاتی ہے کیا قرار دیا ہے؟ حمل. یعنی وہ بوجھ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جو انسان اپنے کندھے پر رکھتا ہے. اس کو غور سے سنیے گا، اور یہ چیز جو ہے نا یہ بہت بڑا احسان ہے ماں کا، ہم سب کی ماں، کہ کندھے پر رکھا ہوا بوجھ جب آپ کو تھکا دیتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اتار کے رکھ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں. لیکن وہ بوجھ جو آپ کے اندر ہے آپ اتار کے رکھ سکتے ہیں اس کو؟ جی نہیں 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 سر، نہیں، تو ہر وقت ہے. بالکل. حمل، یہ جو حمل ہے، حمل اور حمل کا فرق سمجھ گئے؟ جی. کہ جیسے مجرمین کے بارے میں سورہ طٰہٰ میں دیکھیے گا آخر میں کہ جو مجرمین ہیں ان کے لیے کوئی اپنا مائک میوٹ کر لیں. حمل اور حمل دونوں ہیں مجرمین کے لیے، یعنی وہ اپنی پیٹھ پر بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اپنے اندر بھی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. ندیم بھائی اپنے آپ کو میوٹ پر کر لیں. جی ٹھیک. تو ماں کا جو بوجھ ہے وہ کون سا ہے؟ حمل ہے. حمل سمجھ میں آ گیا؟ حملتہ امہ. کیا آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں یا حملتہ امہ؟ اور پھر یہ جو حمل ہے یہ آسانی والا حمل نہیں ہے.
वहनन अला वहनिन। नदीम भाई अपने आप को, आपकी वीडियो ही भी ऑन बंद कर दें और माइक भी बंद कर दें। आप इस वक्त वीडियो आपकी ऑन है। मैंने म्यूट तो कर दिया है। अच्छा ठीक ठीक। वहनन अला वहनिन यानी सख्ती पर सख्ती, सख्ती पर सख्ती। ये हमल आसानी वाला हमल नहीं है कि जिसको माँ लेकर आसानी से चलती फिरती रहे। वह फिसालहु, फसल किसको कहते हैं? फसल वसल के अपोजिट है, यानी जुदा करना, जुदा अलग करना। अलग, अलग अलग। अब बच्चा पैदा हो गया 8 से 9 महीने के दरमियान, तो माँ की जान छूट गई जी? माँ की जान छूट गई? नहीं, नहीं नहीं, नहीं बढ़ जाती है। फिसालहु, और उसका फसल, उसका जुदा होना कितना है? फी आमैन, 2 सालों के बाद, 2 सालों में। यानी जो मुद्दत रज़ाअत है, यहाँ से एक बात हमको समझ में आती है कि पूरी मुद्दत रज़ाअत कितनी है? 2 साल। 2 साल यानी 8 से 9 महीने मुद्दत हमल, और उसके बाद तकरीबन 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा जो है वो रज़ाअत है। तब जाके माँ छूटती है। तो ये वाला जो जुमला कुरान करीम ने इस्तेमाल किया, ये खाली मोमिनीन को समझ में आता है या हर इंसान को समझ में आता है? हर एक के लिए सर, हर एक के लिए। हर एक के लिए। और फिर उसके बाद अनिश्कुर ली वले वालिदैक, और ये बात हमने तुमको क्यों बताई? क्योंकि मेनली, अच्छा इसके बाद ये थोड़ी है कि बाप कोई फारिग बैठा होता है या 2 सालों के बाद जो है वो औलाद की परवरिश की जिम्मेदारी माँ बाप पर से हट जाती है। लेकिन ये सबसे ज्यादा स्टार्कली जो है ना, बहुत ही मखसूस एक वो चीज बयान की कि देखो इस हद तक उन्होंने तुम्हारे लिए तकलीफ उठाई और जहमत बर्दाश्त की, और इतने तवील अरसे तक जहमत बर्दाश्त की। तो उसका नतीजा क्या होना चाहिए कि उनके आगे तुम्हारे अंदर सिफत तशक्कुर तुम्हारे अंदर से उभरना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर जो खास बात है वो क्या है? अनिश्कुर ली, पहले किसका शुक्र है? पहले अल्लाह किसका का, शुक्र? अल्लाह का। मेरा अल्लाह शुक्र का। है। क्यों? हाँ, अब कोई केला। कहे कि अभी तो आपने सारी तकलीफें तो माँ की बताई, लेकिन शुक्र करने में पहले खुदा, तो ऐसा क्यों? खुदा ने माँ को क्योंकि पैदा किया है, खुदा ने माँ के दिल में मोहब्बत डाली है, खुदा हाँ ही ने सब। ठीक है, क्योंकि आप जब नेमत, किसी नेमत को आप मुलाहिजा करें तो आपको ये भी देखना जरूरी होता है कि ये नेमत आ कहां से रही है। यानी मिसाल के तौर पर कि यही खातून है जो अपनी औलाद के लिए इतनी जहमतें बर्दाश्त करती है, क्या किसी और बच्चे के लिए भी वो इतनी तकलीफ उठाती है? अपनी रातों की नींद खराब करती है? नहीं बताएं, नहीं नहीं करती। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस इंसान के लिए खुदा ने इस खातून को माँ बनाया है, तो ये खुदा है जिसने दिल में ये गैर मामूली मोहब्बत भी डाली है, और ये खुदा है जिसने उस माँ को ये गैर मामूली तवानाई और एनर्जी भी दी है। ठीक है ना? जैसे शहीद मुतारी ने कहा है कि जो इंतहा दर्जे की हैरानकुन ट्रांसफॉर्मेशन इंसान में होती है ना, उनमें से एक वो है कि एक लड़की शादी से पहले और शादी के बाद माँ बनते हुए, मतलब आप दंग रह जाए, आपको यकीन ना आए कि जिसको अम्मा उठाते उठाते परेशान हो जाएंगे, बेटा उठ जाओ, फजर पढ़ लो, या उठ जाओ, कॉलेज में देर हो रही है, उठे ना। अब वही लड़की जब माँ बन जाती है तो अब उसकी रातें भी जागते हुए गुजर रही हैं। उसको अपनी, यानी पहले अपने बनाव सिंगार से फुर्सत नहीं होती थी, अब अपनी शक्ल देखने की फुर्सत नहीं है।
تو یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سارا؟ یہ ٹرانسفارمیشن کس وجہ سے ہوا ہے؟ اتنی انرجی کہاں سے آ گئی؟ اتنا قربانی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ یہ از خود نہیں ہے، کیونکہ اگر خود سے ہوتا تو سب کے لیے ہوتا، خالی اولاد کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں پیدا کرنے والا یعنی ماں قابل احترام، قابل ستائش، لیکن مامتا ماں نہیں پیدا کرتی ہے، مامتا خدا کی طرف سے آتی ہے۔ درست ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک، انشکر لی، تو اس بات کی تمہیں سمجھ ہو، معرفت ہو کہ نعمت کا منبع کیا ہے، سورس کیا ہے، پہلے اس کے شکر گزار بنو اور پھر ڈیفینیٹلی ان ہستیوں کے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں والدیک یعنی دونوں کو شامل کیا ہے، ٹھیک ہے، خالی ماں نہیں ہے، پیرنٹس دونوں، کہ اس میں یہ جو انسان کی تربیت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، اس میں دونوں شریک ہوتے ہیں، حصہ ہوتا ہے۔ اور الیہ المصیر، اور میری طرف ہے تمہاری ضرورت۔ اس کا میننگ آپ کے ذہن میں ہے؟ ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا۔ فیر جی یہ سر ٹرانسفارمیشن ہے، ٹریول نہیں ہے۔ جی، یعنی کہ اگر ٹریول بھی ہے تو لیکن ود ٹرانسفارمیشن ہے، ٹرانسفارمیشن ہے۔ جی، اصل اس میں یہ ہے کہ خالی ایک نقطے سے یا ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف حرکت کرنا نہیں، یعنی تمہارا جو انجام ہے، تمہارا مقام ہے کہ تم اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں ٹرانسفارم ہوتے ہوتے آخر میں کہاں پہنچو گے؟ میرے پاس پہنچو گے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ پھر ان تمام چیزوں کا ایک دن حساب ہوگا، ان تمام چیزوں کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ایک دن آئے گی۔ اچھا، اس کے بعد یہ آیت اور دیکھ لیں کہ والدین کے حوالے سے اب یہ بہت بڑی فضیلت ہے یا نہیں، کہ خدا جب شکر گزاری مانگ رہا ہے انسان سے تو اپنے ساتھ انسان کے والدین کو شامل کر رہا ہے۔ یہ والدین کا بہت بڑا مقام، کہ جس مقام جیسے خدا کہہ رہے ہیں نا، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تو یہ رسول اور اولی الامر کی بہت بڑی فضیلت ہے یا نہیں کہ اطاعت خدا کے ساتھ ان کی اطاعت شامل ہو رہی ہے؟ بالکل صحیح ہے، ٹھیک، جی تو اسی طریقے سے یہ والدین کی بہت بڑی فضیلت ہے یا نہیں کہ شکر خدا کے ساتھ ان کی شکر گزاری کمبائن ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر ایک اور پرابلم آتی ہے جو رسول اور امام یعنی اولی الامر کے اندر وہ پرابلم نہیں ہے۔ وہ پرابلم یہ ہے کہ والدین جو ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے، والدین غلط رستوں پہ بھی جا سکتے ہیں، والدین مشرک بھی ہو سکتے ہیں، والدین گناہوں کے راہوں پر چلنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ رسول اور امام میں تو یہ نعوذ باللہ ایسی کسی بات کا تصور نہیں ہے ممکن، تو وہاں پر مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب اطیع اللہ و اطیع الرسول یا مودۃ فی القربہ، تو اس میں کسی اور ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی محبت میں اس کا خیال رکھنا، اس کا نہیں رکھنا، اطاعت میں یوں سوچنا اور یوں نہیں سوچنا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ان کی اطاعت اور مودت کل کی کل اطاعت خدا اور رسول، اطاعت خدا ہے، تو وہاں پر یہ وضاحتیں نہیں چاہیے۔ لیکن والدین کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے، تو اگر والدین کو خدا یہ اتنا بلند مقام عطا کر رہا ہے تو کہیں اس سے یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ والدین جو چاہیں وہ منوا لیں اور جس رستے پر چاہیں اولاد کو چلا دیں، ٹھیک؟ تو اس بات کو کلیریفائی اس اگلی آیت میں کیا گیا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ
अला अन तुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन, अगर वो इस पर मुजाहिदा करें, अगर वो इस बारे में कोशिश करें, जिहाद यानी कोशिश, एफर्ट, और जाहिर है कि आपको पता है कि जिहाद जो है वो जरा फोकस्ड और कंसंट्रेटेड एफर्ट होती है, यानी दबाव भी डालें। किस बात पर दबाव डालें और कोशिश करें? अन तुश्रिका बी, कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक करार दो, दुरुस्त, मेरे साथ किसी को शरीक करार दो, मा लैसा लका बिही इल्म, जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं है। यहां पर आपको कोई खास नुक्ता महसूस हो रहा है इस जुमले में? इल्म, बगैर इल्म के, जब तक आगे से इल्म ना हो, इल्म, यानी इसका मतलब ये है कि आपका जो तौहीद है वो इल्म से डिपेंड करता है। इल्म पर मुनहसर होनी चाहिए, ना कि तकलीद पर, ना कि किसी के कहे सुने पर। आपको इल्म होना चाहिए कि आप किस खुदाए वाहिद की परस्तिश कर रहे हैं, और शिर्क क्या होता है, और शिर्क किन किन मकामात पर वाक़ई होता है। इन बातों का इल्म होना जरूरी है, जिसका तुम्हारे पास इल्म नहीं है, यानी तुम्हारे इल्म में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस शिर्क की तरफ वो तुमको प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं कि तुम उस शिर्क को कबूल कर लो। फला तुतिअहुमा, तो उन दोनों की इताअत नहीं करना है। दोनों की है कि मतलब फिर उनकी इताअत नहीं है, इताअत नहीं है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, लेकिन उसके साथ बावजूद बदसलूकी नहीं कर सकते। दुनिया की जिंदगी में उनके साथ फिर भी नेकी उर्फ वाली सोहबत रखनी है। जब आप उनसे सोहबत करेंगे, जब आप उनसे मुलाकात करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो मारूफ यानी नेकी के साथ रहेंगे। अब यहाँ पर जाहिरन हुस्न सलूक वाली बात नहीं है, वो हुस्न वाला जो है ना, वबिल वालिदैन इहसाना, वो वर्ड यहाँ जाहिरन रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन नेकी के साथ दुनिया की जिंदगी में। और जाहिर है कि फिर दुनिया के बाद क्या होगा? दुनिया के बाद क्या होगा? आखिरत, आखिरत में आप नहीं कर सकेंगे, फिर जुदाई हो जाएगी। नहीं, जुदाई हो दुनिया जाएगी। के बाद जुदाई हो जाएगी। हाँ, जुदाई हो जाएगी। हाँ, दुनिया में यानी कि अगर मुशरिक हैं कोई भी वालिदैन में से या औलाद में से और मोमिन हैं, दुनिया से निकलने के बाद वो अपने रास्ते पर, वो अपने रास्ते पर। ठीक है? तो यानी असल रिश्तेदारी किस बिना पर है इंसानों के दरमियान? आलम हकीकत में रिश्तेदारी की बुनियाद क्या है? ईमान है। ईमान, ईमान। ये दुनिया की रिश्तेदारियां जो है ना, कि वो जो हमारी एक इंटरमीडिएट की किताब में शायद आप लोगों को याद हो कि जो एक बुक थी ना, एक पोएम है इंग्लिश की किताब में, 7 स्टेजेस ऑफ लाइफ, शेक्सपियर की। यस सर। है ना? 7। तो उसमें उसने क्या कहा है कि ये दुनिया जो है ना, इट इज लाइक ए स्टेज, और हम सब लोग जो हैं वो लाइक एक ड्रामे में या तमसील में हरकत करने वाले किरदार हैं, कि हम वो मुख्तलिफ किरदार निभा रहे होते हैं। कि पहले हम शुरू में बेटे होते हैं, फिर भाई होते हैं, फिर बहन होते हैं, फिर फला होते हैं, फिर शौहर बनते हैं। यानी उसने तो 7 स्टेजेस दूसरे तरीके से बयान किए, मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ किरदार हैं जिंदगी के, ये बाकी रहने वाले नहीं हैं। बाकी रहने वाली चीज आपका ईमान और अमल है, जो अभी हमने आए मवद्दत में भी देखा। और क्या चीज है कि आपकी मवद्दत कहाँ पर रखी हुई है, आपकी मवद्दत का महल क्या है, वो बाकी रहेगी। ठीक? तो दुनिया की जिंदगी तक आपको उनके साथ नेकी रखना है, अच्छाई रखना है। उसने सुलूक का मैं वर्ड यूं नहीं इस्तेमाल करना चाहता कि कुरान ने इस्तेमाल नहीं किया है, यानी लेकिन बेहतर सुलूक रखना है। और दुनिया के बाद जाहिर है कि फिर मामला कुछ और हो जाएगा। और क्या करना है? वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, और उस रास्ते की और सबील की इत्तिबा करना है
یا ان لوگوں کی سبیل کی اتباع کرنا ہے من جو انابا الیہ جو میری طرف مڑتے ہیں، جو میری طرف رجوع کرتے ہیں. تو اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ کس کی سبیل کی اتباع کرنا ہے، یعنی وہی رسول اہل بیت علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سبیل خدا کی طرف مڑتی ہے اور پلٹتی ہے ہر مقام اور ہر جگہ. تو والدین کے حوالے سے یہ تشریح تفسیر ضروری تھی، کیونکہ والدین معصوم نہیں ہوتے، والدین میں خطا ہیں، غلطیاں ہیں، وہ یہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو یعنی کہ ایک بات ہم کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ والدین کی اطاعت کی بنا پر آپ سبیل الہی کو ترک نہیں کر سکتے. یہ پاسبلٹی، یہ آپشن آپ کو نہیں دیا گیا ہے کہ وہ سبیل جو خدا کی طرف پلٹتی ہے، خدا کی طرف پلٹتی ہے نا صراط مستقیم. اگر آپ اس اینالوجی کو، اس تمام فگر کو یاد رکھیں جو ہم نے بیان کی تھی، بنائی تھی آپ کے سامنے، کہ وہ سبیل جو صراط مستقیم کو جاتی ہے اور صراط مستقیم سیدھا خدا تک پہنچاتی ہے، تو اس سبیل سے ہٹنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے والدین کی اطاعت کی بنا پر. ثم الی مرجعکم، اور اس کے بعد سب کے سب پلٹ کے ہمارے ہی پاس آؤ گے، کیونکہ مرجع ہم ہیں، رجوع ہماری طرف ہے. فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر میں تم سب کو خبر دے دوں گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے تھے، اور جو تم نے اپنی زندگی میں جو عمل کیے تھے میں ان سب کی تم کو خبر دے دوں گا. تو ٹھیک ہے، یہاں پر کچھ باتیں اور ایڈ ہو گئیں جو ہم نے پہلے والدین کے حوالے سے پڑھی تھی سورہ اسراء میں. جی پہلے میں ذرا جی میں آپ کے جواب دیتا ہوں. جی جی ایک منٹ میں ذرا ایک منٹ میں پہلے کہ جی آپ لوگوں کو پہلے یہ کلیئر ہو گیا والدین کے حوالے سے؟ جی سر ہو گیا. کیونکہ یہاں پر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایک بات اور آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وضاحت سے آ گئی ہے. سورہ اسراء میں بھی یہ چیز موجود تھی لیکن یہاں پر زیادہ وضاحت سے آ گئی کہ والدین کا احسان انسان پہ کیا ہوتا ہے، اور والدین کی جو اطاعت ہے اس کی لمٹس اور باؤنڈریز کیا ہیں. جی اب آپ سوال کریں. جی اب سوال کریں. سر سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے توحید کو بتایا کہ اس میں علم کا لازمی ہے، تو جو لوگ پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، جو اس کے بعد جب وہ عقل و شعور رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے عقل اور علم کے ذریعے توحید پہ غور و فکر نہیں کرتے، تو کیا ان کا توحید درست ہے؟ نہیں. ایک بات ہمیشہ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں آپ لوگ، ایک اصول میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہونے سے یا شیعہ گھر میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان اور مومن نہیں بنتا ہے. اس غلط فہمی کا شکار کوئی بھی نہ ہو. مسلمان اور مومن اور متقی بننے کے پورا ایک رستہ ہے، مرحلہ ہے، اور وہ ہر ایک کو طے کرنا پڑتا ہے. یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ جو برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ ہم کو مل جاتا ہے کہ جی یہ مسلمان اور مومن ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ہم اسی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ تمام، جیسے میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ امام علی کسی کے امام نہیں ہیں، امام علی کو امام بنانا پڑتا ہے. جو ان سے قریب ہوگا، ان کو فالو کرے گا، ان کے راستے کو طے کرے گا، وہ آپ کی امامت میں آئے گا. تو یہ ایک اصول ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا، کوئی سوال تو نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ اور
نہیں میرا خیال ہے جی آج ٹھیک ہے. ہاں میں صحیح مجھے تو. لیکن آپ نے جو بات بتائی ہے یہ بہت مشکل ہے. مطلب جو لوگ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں وہ بیچارے پوری زندگی اسی غلط فہمی میں گزار دیتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں. اگر ایسا ہوتا نا تو پھر قرآن کریم آپ کو اتنی ساری صفات کیوں بتاتا اور سناتا؟ ہاں پھر یہ سب باتیں کیوں آتی؟ یعنی آپ ہر جگہ دیکھ لیں، بلکہ آپ جب قرآن شروع کرتے ہیں کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہم اپنے تئیں متقی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، بس بات ختم ہو گئی. اس کے بعد اتنی تفصیل سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون ویؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. 5 چیزیں بتائی ہیں متقین کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں پایا جائے گا تو وہ انسان متقی ہوگا؟ نہیں وہ متقی اس میں نہیں ہے. نہیں ہوگا. اور ان 5 مقامات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ یا خود بخود بیٹھے بیٹھے یا کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے یہ سب 5 چیزیں حاصل ہو جائیں گی؟ سر وہ ٹرانسفارمیشن کی تھیوری ادھر بھی پھر اپلائی ہو سکتی ہے کہ یہ بھی ایک جرنی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. تو اب جیسے یؤمنون بالغیب ہی کتنا سخت مرحلہ ہے. یعنی یؤمنون بالغیب کے توحید پر ایمان لانا اس کے غیبی حقیقت ہوتے ہوئے آسان تو نہیں ہے نا. یعنی انسان جب ایمان کے اعلیٰ مراحل کو طے کر لیتا ہے تو توحید اس کے لیے غیب نہیں ہوتی. پھر وہ ہر جگہ تجلی خدا کو دیکھ پاتا ہے. لیکن ابتدا میں تو غیب ہے نا. تو ان تمام چیزوں کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی. یقیمون الصلاۃ، خدا سے کنیکشن بلڈ کرنا، قائم رکھنا، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یعنی کسی بھی جگہ پر پیدا ہونے سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کو اپنے آپ کو بنانا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو ہم اپنے آپ کو بناتے ہیں، ٹرانسفارم کرتے ہیں اپنے آپ کو، جس میں ہم وہی ہیں. وہ چیز اس بات کا تعین کرتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں نہیں ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، کیا ہیں، کس مقام پر ہیں. اور تمام جگہوں پر اسی وجہ سے قرآن کریم نے علامات بیان کر دی کہ یہ علامات اور نشانیاں ہیں، یہ پورا تمہارا نقشہ بن گیا، اس پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لو کتنا پورے اتر رہے ہو. اگر پورے اتر رہے ہو تو سمجھ لو کہ تم اس مقام اور معیار پر ہو. اور اگر یہ صفات تمہارے اندر نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ زبانی دعوے جتنا دل چاہے کرتے رہیے، ان میں سے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. اسی لیے قرآن کو میزان بھی کہا ہے. ظاہر. میں آپ سے ایک چلیں، جب یہ بات آ گئی ہے متقین کی تو ہم نے بتا دی، آپ مجھے مومنین کے حوالے سے کوئی کرائٹیریا والی آیت بتائیں کہ جہاں سے آپ کو معیار ملتا ہے، پیمانہ ملتا ہے مومن کو پرکھنے کا کہ مومن کون ہوتا ہے. ورنہ تو وہی ہے نا مومن، ہم سب مومن ہیں پھر تو. ایسا اس کی ایک وہ ہے آیت ہے، مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ مومن کی پوری ڈیفینیشن ہے ایک جگہ پہ. کسی کو ہے یاد؟ ویسے تو کافی ہیں. آپ کافی ہیں لیکن مختلف جگہ پر ڈیٹیل سے بتایا کہ مومن کون ہے. اور شاید میرا خیال ہے
سورہ مدثر میں ہے. میں لیکن اس کو یاد رکھیے گا یہ بہت. جی اور کوئی؟ سورہ انفال اس بارے میں آپ کو بہترین گائیڈنگ دیتا ہے. ان دا بگننگ کیا ہے؟ انما المؤمنون، بے شک مومن کون ہے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے قلوب متاثر ہوتے ہیں، لرزہ آ جاتا ہے ان کے قلوب پر، خاشع ہو جاتے ہیں. پہلی صفت کیا ہے مومن کی؟ خشیت. ذکر الہی سے اس کے قلب پر روب اور خشیت اور ہیبت الہی طاری ہوتی ہے. اب کتنے مومنین ہیں جو اس جگہ پر ہیں؟ یہ پہلی علامت ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اس کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان ان کو زیادہ کر دیتا ہے ایمان میں. یہی ترجمہ بنے گا نا، زَادَتْهُمْ ایمان. اب یہ جو ترکیب ہے نا، جو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اب آپ دیکھیں یہ کتنی جگہ ریپیٹ ہوئی اور آپ اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ زَادَتْهُمْ، ان کو زیادہ کر دیتا ہے ایمان میں. یہ دوسری ہو گئی کہ جب بھی ان پر آیات خدا کی تلاوت ہوتی ہے ان کے اندر ایمان کو کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں. ابھی تک دیکھیں کوئی عبادت اور ان سب چیزوں میں سے کسی کا کوئی ذکر نہیں. اس کے بعد ہے الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں حقیقی مومن. اب آپ کو معیار مل گیا مومن کس کو کہتے ہیں. جی بالکل مل گیا. یہاں پر کوئی آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ جو کسی کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جائے وہ مومن ہوتا ہے؟ نہیں. اچھا اب اس کے بعد ایک اور بات، یعنی کہ یہ جو گفتگو ابتدا میں، اب یہ سورہ انفال کا آخر ہے، یہ آخر ہے، ٹھیک ہے، آخری دو آیت. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا فی سبیل اللہ. وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور نصرت دی، یعنی جو ایک طرف مہاجرین، ایک طرف انصار، ایک طرف وہ لوگ جو خود ہجرت اور جہاد میں مشغول ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، پناہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، وہ ہیں جو حقیقی مومن ہیں. تو اب ان دونوں میں سے کون سے حقیقی مومن ہیں؟ وہ شروع والے یا آخر والے؟ نہیں وہ شروع والے جو ہیں وہ اور یہ جو دوسرے ہیں یہ دونوں ایک ہی وہ ہیں. یعنی یہ آیت آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ مومن حقیقی اپنی ذات میں ویسا ہوتا ہے، ہاں، اور اپنے اور عمل اجتماع اور معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. عمل میں ایسا، ٹھیک ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں یہ حالت ہوتی ہے مومن حقیقی کی، اور اپنی ذات کے حوالے سے وہ حالت ہوتی ہے. پوری بات سمجھ میں آ گئی؟ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جی آپ کو پورا میپ مل گیا. اب اگر اپنے آپ کو یا کسی کو بھی مومن قرار دینے سے پہلے اس پہ رکھ کے دیکھیے. صحیح ہے. ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک. تو اس طریقے سے نہیں ہے کہ وہ ہر ایک اپنے اپنے گلے میں ہار ڈال کے اور بیگل بجاتا ہوا گھومتا پھرے، یہ نہیں ہے. بلکہ ہمارا تو مزیدار صورتحال ہو گئی نا، وہ والی ہو گئی، تو مرا حاجی بیگو من ترا حاجی بیگویم. یہ والا لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟
جی سر وہ لطیفہ نہیں سنا، مثل جو بہت سنی ہے. یعنی اس کے پیچھے ایک حکایت بھی ہے نا ایک حکایت ہے جی. کہ ایک محفل تھی، وہاں پر جو تھے سب لوگ حج کر کے آئے ہوئے تھے، تو سب حاجی صاحب ہو رہا تھا. تو دو آدمی بیچارے وہ بھی تھے جو حج نہیں کیے ہوئے تھے، وہ پریشان. تو ان دونوں نے آپس میں طے کیا کہ میں جب بھی آپ کو مخاطب کروں گا تو حاجی صاحب کہوں گا، اور آپ بھی جب مجھ کو مخاطب کریں گے تو حاجی صاحب کہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اس ترکیب سے کیا ہوگا کہ باقی تمام لوگ بھی یہ باور کر لیں گے کہ ہم بھی حاجی صاحبان ہیں. تو ہماری حالت یہ تقریباً ہو گئی ہے کہ وہ ہم سب جو ہے نا کہ میں آپ کی تعریفیں کروں کہ ماشاءاللہ کیا مومن ہیں آپ، اور کیا آپ کے ایمان کے درجات ہیں، اور کیا آپ مطلب مودت کے مرحلے میں بالا ہیں، اور آپ میری تعریفیں کریں. اور دونوں ان تعریفوں کے ذریعے سے اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ بڑے مومن ہیں، اور میں اس بات کا یقین کر لوں کہ جی میں بڑا متقی اور عالم اور عارف ہوں. دونوں مزے میں. ہمارا حساب کتاب نا یوں چل رہا ہے آج کل زیادہ. جبکہ ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنی ذات کو، اپنی ہستی کو اس قرآنی معیار اور پیمانے پر رکھیں اور پرکھیں. دوسرے کی بات نہیں سنیں، بالکل نہ سنیں کہ کوئی آپ کو کیا کہہ رہا ہے. اس معیار قرآنی پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ کہاں پائے جاتے ہیں. ٹھیک سیلف اسسمنٹ سر. جی یہ ہے، اور آپ کو معیار پورا دے دیا گیا ہے، پورا معیار آپ کے ہاتھ میں. تو اس میں کسی دوسرے کی نہیں سننی ہے. کوئی کتنی تعریف کرے آپ کی، جی بہت شکریہ آپ کا، ٹھیک ہے تھینک یو، اس سے آگے کچھ نہیں. کیونکہ امام علی علیہ السلام نے بھی جب متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، کون سا خطبہ ہے بتائیں؟ نہج البلاغہ میں اوصاف متقین، خطبہ حمام 191. ٹھیک ہے، خطبے کا نمبر ہے 191. ضرور پڑھا کریں اس خطبے کو، بہت اہم ہے. سر تھوڑا بہت پڑھا ہے، تھوڑا سا. بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا بیان فرماتے ہیں متقی کے بارے میں کہ جب کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، اس کے منہ پر اس کی تعریف کرتا ہے، تو وہ بندہ متقی لرز اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں، اور میرا رب مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے. صحیح؟ تو یہ بہت ہی خراب صفت ہے کہ انسان دوسروں کی تعریف کرنے کی بنا پہ نا اس بات کو باور کر لے کہ جی میں ایسا ہوں. بالکل پیور شیطان کا دھوکہ ہے. ٹھیک ہے، بس خدا آپ سب لوگوں کو برکت دے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اچھا نیکسٹ ویک پھر آپ کا جو ہے وہ 21 رمضان ہے نا؟ ہاں سر 21 رمضان. جی سر. اگلا سیٹرڈے پھر ہم نہیں رکھیں گے انشاءاللہ. ہاں نہیں نہیں سر. رکھیں گے، نہیں اگلا اور سیٹرڈے. اگر آپ لوگ اس سے اگلے سیٹرڈے اگر آپ لوگ عید کی کوئی زور و شور سے تیاریاں کر رہے ہوں تو بتا دیجیے گا پھر. نہیں سر دیکھ عید کی کوئی تیاری نہیں. یہ سر 21 خواتین رمضان کو تو کرنی. ڈیفینیٹلی 21 رمضان تک تو ٹھیک ہے، وہ تو خیر دن ایسا ہے تو کہ اس کے بعد 28 رمضان ہو جائے گی، تو ایسا آپ نہیں کہیں کہ ہماری عید خراب کر دی. نہیں سر، یہ عید 1 گھنٹے کلاس سر یہ جو ہوتا ہے نا، یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے سر، اس میں فارغ ہوتے ہیں اکثر ٹائم صبح کا ہوتا ہے. بالکل مصروفیت نہیں. انشاءاللہ ضرور سر. انشاءاللہ ملاقات. 28 خدا حافظ. خدا حافظ.